انڈیا نے کل رات LOC پر سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی کی اور بھارتی آرمی کے بزدل سپاہیوں نے پونچھ سیکٹر میں پاکستانی مورچوں اور سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے جوانوں نے جواب دیا تو یہ ہیجڑے اپنے زخمی اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے۔ انڈین سوشل میڈیا نے شام ہوتے ہی مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے کہ پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ گودی میڈیا نے یہ ڈرامہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے رچایا تھا، لیکن ان کا یہ جھوٹ الٹا بھارتی سینا کے گلے پڑ گیا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھارتی سینا سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس جھڑپ میں ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ اب بھارتی سینا کے ہیجڑے جنرل کس منہ سے اعتراف کرتے کہ ہمارے اتنے فوجی ہلاک ہوئے اور اتنے زخمی ہوئے ہیں۔ لہٰذا بھارتی سینا سرے سے مکر گئی اور بیان جاری کر دیا کہ LOC کی کسی سیکٹر پہ کوئی جھڑپ ہی نہیں ہوئی ہے۔ بھارت کی انہی مکرو چالوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے مودی کو بار بار ذلیل کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ سیز فائر انہوں نے کرایا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج پھر مودی کو نہ صرف اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے بلکہ ایک بار دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت سیز فائر انہی کی مداخلت پہ ہوا۔ بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے ان کی دال نہیں گلے گی۔ پہلے انڈیا نے چائنا سے پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، بیجنگ نے اس کو گھاس نہیں ڈالی تو آج اجیت دیول ماسکو پہنچ گیا۔ اس دورے کا مقصد رشیا سے تیل اور ہتھیار حاصل کرنا، اور انڈیا کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے بھارتی سینا کے لیے کوئی 68,000 کروڑ روپے کی پروپوزل جو ہیں اس کی منظوری دی ہے، اور یہ رقم نالائق بھارتی سینا کے آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بنانے پہ خرچ کی جائے گی۔ تو اجیت دیول اسی پیسے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ماسکو گیا۔ اجیت دیول ماسکو میں پہلا کام تو یہ کرے گا کہ وہ رشیا سے تیل کی فراہمی کا کوئی نیا چینل بنائے گا۔ اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کی بھیک مانگے گا، براموس میزائل لانچنگ پیڈز کے لیے گڑگڑائے گا، S-400 سسٹم فراہم کرنے کے لیے درخواست کرے گا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اجیت دیول ماسکو میں یہ تمام ہتھیار بھی خرید لے، اس کے باوجود بھارتی سینا پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لڑائی کے لیے حوصلے، ثابت قدمی اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں بازار میں نہیں ملتی ہیں۔